کا اظہار کر رہے تھے ایران کے صدر احمدی نژاد، جو کہ ہمیشہ فارسی میں اپنی قومی زبان میں ہی بات کرتے ہیں. وہ فارسی میں اپنا معافی الضمیر بیان کر رہے ہیں. آپ اردو میں اس کو نیچے دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. رابطه عمیق ما با دولت و ملت پاکستان به خاطر بمب و سلاح و حتی اقتصاد نیست. پایه روابط ما روابط انسانی و فرهنگی و تاریخی است. عظمت ملت پاکستان هم به فرهنگ و شجاعت و نجابتش است. اینه که پاکستان حفظ میکنه در تاریخ. نہ صرف یہ کہ صدر احمدی نژاد فارسی زبان میں بات کرتے ہیں، اپنے ملک کی قومی زبان میں بات کرتے ہیں، بلکہ وہ ایران کی تہذیب اور ثقافت کی چلتی پھرتی تصویر بھی نظر آتے ہیں. وہ نہ صرف یہ کہ تہذیب اور ایرانی ثقافت کی چلتی پھرتی تصویر ہیں، وہ سادگی کے لیے ایک مثال ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے رہنماؤں کے لیے، جو کہ اب صدر احمدی نژاد سے بغلگیر تو ضرور ہوئے، لیکن پاکستان کے قومی رہنماؤں کو، پاکستان کے حکومتی رہنماؤں کو صدر احمدی نژاد سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے. صدر احمدی نژاد نے سادگی کی مثال قائم کی ہے، پبلک سروس کی مثال قائم کی ہے. ان کا رہن سہن، ان کا لائف سٹائل، ان کی زندگی ایک عام ایرانی سے بڑھ کر نہیں ہے. وہ ایک بڑی مثالی تصویر ہے سادگی کی، اور کس طرح سے قومی خزانے کو ضیاع کرنے سے بچایا جاتا ہے. کس طرح سے جو سربراہان ہوتے ہیں دراصل وہ عوامی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ عوام کی خدمت کے لیے کیا روپ ان کا سامنے آتا ہے، اس کی چلتی پھرتی تصویر ہے. جناب صدر احمدی نژاد، جن کے بارے میں ہماری قوم کو اور ہمارے رہنماؤں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ صدر احمدی نژاد نے عہدے پر فائز ہوتے ہی اپنے تمام اثاثے از خود ظاہر کر دیے تھے. اثاثوں میں تھا ان کے پاس 1977 ماڈل کی ایک کار اور تہران کے سستے ترین علاقے میں وراثت میں ملنے والا مکان. بینک اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہونے کے برابر تھے. صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہونے سے قبل بطور یونیورسٹی لیکچرر کے ان کو $250 تنخواہ ملتی تھی. اب جب وہ صدر منتخب ہوئے، پہلے تو انہوں نے ترجیح دی کہ وہ اپنے خاندانی مکان میں ہی رہیں. جب ان سے کہا گیا کہ سیکیورٹی کے معاملات میں وہ صدارتی ہاؤس میں منتقل ہو جائیں، تو انہوں نے ایوان صدر منتقل ہوتے ہی تمام قیمتی قالین بیچ دیے اور بآسانی صاف ہونے والے سستے قالین کے استعمال کو ترجیح دی. جو قالین بیچے ان سے پیسے جو تھے وہ انہوں نے چیریٹی کر دیے. ایوان صدر میں صدر مملکت کے لیے مختص پرتعیش کمرے کو بند کرا دیا اور ایک عام سے کمرے میں لکڑی کے 2 کرسیوں سے ذمہ داریوں کا آغاز کر دیا. ایوان صدر میں احمدی نژاد نے سربراہان مملکت اور دیگر اعلی حکام کے لیے پرتعیش استقبالیہ لاؤنج کو بھی ختم کر دیا. صدر مملکت کی مصروفیات کے فوٹو سیشن، دوسرے شہروں کے دوروں میں بیجا اخراجات اور دیگر معاملات پر پابندی لگا دی. انہوں نے اپنے منسٹر سے حلف لیا اور ہر عہدے سے قبل جو ان سے حلف لیا اس میں انہوں نے کہا کہ وہ سادگی اپنائیں گے اور ذاتی اور رشتہ داروں کے طرز عمل پر نظر رکھیں گے تاکہ اختیارات کا ناجائز استعمال نہ ہو سکے. انہوں نے اپنے وزراء سے ملاقات کے لیے خاص اہتمام نہیں کرتے اور ہر وقت ان کی کارکردگی پہ نگاہ رکھتے ہیں. ایوان صدر کے پروٹوکول میں خاطر خواہ کمی اور پرسنل سیکرٹری کے عہدے کو ختم کر دیا تاکہ وزراء اور حکام بغیر کسی مشکل سے ان سے مل سکے. کابینہ کے وزراء کی ایوان صدر آمد پر انہیں ہر بار ایک دستاویز پیش کی جاتی ہے جس میں سادہ طرز عمل اپنانے کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے. صدر مملکت کی حیثیت سے احمدی نژاد تنخواہ نہیں لیتے، سمجھتے ہیں کہ خزانے کی ملکیت اور ان کا کام اس کی حفاظت کرنا ہے. ایوان صدر سے کچن سے مرغن کھانوں سے اجتناب کرتے ہیں اور ہر وقت ایک بیگ ایران کے صدر اپنے ساتھ رکھتے ہیں جس میں اہلیہ کے تیار کردہ سادہ سے سینڈوچ ہوتے ہیں جسے وہ شوق سے کھاتے ہیں. کئی مواقع پر ایوان صدر اور اطراف میں صفائی کرنے والے اسٹاف کے ساتھ ایران کا صدر خود شامل ہو جاتا ہے. صدر کے لیے مختص طیارے کو ایران کے صدر احمدی نژاد نے کارگو جہاز میں تبدیل کر دیا ہے اور اب وہ سفر ایک عام مسافر طیارے کی اکانومی کلاس میں عموماً طور پہ کرتے ہیں. آرام دہ بستر کے بجائے زمین پر سوتے ہیں. ہوٹل کے کمرے میں بکنگ کے وقت بھی ایسے کمرے کو ترجیح دیتے ہیں جس میں بستر نہ ہو. مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے سب سے پہلی صف میں کھڑے ہونے کے بجائے وہ ترجیح دیتے ہیں کہ عام لوگوں کے ساتھ پچھلی صفوں میں نماز ادا کریں. سفر کرتے ہوئے نماز کا وقت ہونے پر سڑک کے کنارے پر ایک عام قالین بچھا کر فرض ادا کر لیتے ہیں. صاحبزادے کی شادی پر کوئی اسراف نہیں کیا اور سادہ سی تقریب منعقد کی جس میں مہمانوں کی توازے محض پھلوں سے کی گئی اور یہ سادگی کی مرکب تصویر تھی جب انہوں نے اپنے صاحبزادے کی شادی کی. اپنی کی ٹیلی ویژن چینل فاکس کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں جب بھی آئینہ دیکھتا ہوں تو اس میں موجود شخص کو کہتا ہوں کہ یاد رکھو تم ایک محض معمولی سے عوامی ملازم ہو، تم پر ایرانی قوم کی خدمت کی بھاری ذمہ داری عائد ہوئی ہے. یاد رہے کہ احمدی نژاد نہ صرف تعلیم یافتہ ہیں بلکہ ٹریفک انجینئرنگ میں PhD ہیں، PhD ڈاکٹر ہیں.
سادگی کی مثال ان کی عیاں ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ سادہ زندگی کی ایک چلتی پھرتی مثال ہے، تصویر ہے، بلکہ وہ مثال بھی بن سکتے ہیں ہماری قومی رہنماؤں کی، جہاں پر کہ حالت بالکل برعکس ہے اور وہ ایسی ہے کہ جس کو ہم قابل رحم ہی کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موجودہ بجٹ کے مطابق ایوان وزیر اعظم گیلانی کا ماہانہ خرچہ تقریباً 4.25 کروڑ روپے یعنی 14 لاکھ روپے روزانہ ایوان وزیر اعظم میں پاکستان میں خرچ ہوتے ہیں۔ موجودہ بجٹ کے مطابق ایوان صدر کا ماہانہ خرچہ تقریباً 3 کروڑ 90 لاکھ روپے ہے، یعنی تقریباً 13 لاکھ روپے یومیہ خرچ ہوتے ہیں۔ 2011 کے بجٹ میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے اس سال کے دوران غیر ملکی دوروں کے لیے 1.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ صدر زرداری کے غیر ملکی دوروں کے لیے صرف 31 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔